السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 249 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر۔ جب طالوت لشکروں کو لے کر کے نکلے تو انہوں نے کہا ان اللہ مبتلیکم بنہر، دیکھو اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے۔ سفر میں چل رہے ہو، جہاد کے لیے نکل رہے ہو، لیکن یہ بات یاد رکھو ان اللہ مبتلیکم بنہر، ابھی اللہ تعالیٰ ایک نہر پر تمہارا امتحان لے گا۔ یہ نہر کون سی ہے؟ اہل علم کہتے ہیں کہ یہ اردن اور فلسطین کے درمیان واقع ہے، اور حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے، بہت سارے اقوال ہیں۔ ایک قول کے مطابق جو لشکر طالوت رحمہ اللہ کی معیت میں یا ان کی سربراہی میں، ان کی امارت میں لشکر نکلا تھا، ان کی تعداد 80,000 بتلائی گئی ہے، واللہ عالم۔ اور جس نہر کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان اللہ مبتلیکم بنہر، کہ اللہ تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور دیگر مفسرین کا کہنا یہ ہے وہ نہر بین الاردن و فلسطین، یعنی نہر الشریعۃ المشہور، یہ اردن اور فلسطین کے درمیان ایک نہر ہے جسے شریعت کا نہر، نہر الشریعہ مشہور اور معروف ہے۔ آزمائش کیا تھی؟ فمن شرب منہ فلیس منی، جو اس میں سے پانی پی لے تو میرا نہیں ہے، یعنی میرے طریقے پر نہیں ہے۔ ومن لم یطعمہ فإنہ منی، اور جو شخص پانی نہ چکھے، پانی نہ پیے، فإنہ منی، تو وہ مجھ سے ہے۔ آزمائش کیا تھی؟ جو پی لے گا وہ جہاد کے مشن پر کامیاب نہیں ہوگا، وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے، وہ ہماری تعلیم کے مطابق نہیں ہے۔ اور جو شخص نہیں پیے گا، ومن لم یطعمہ، اور جو پانی نہیں پیے گا، نہر سے گزرے گا، مشقت ہے، تکلیف ہے، دھوپ ہے، پیاس ہے، پریشانی ہے، لیکن وہ پانی دیکھ رہا ہے، ٹھنڈا میٹھا پانی دیکھ رہا ہے، لیکن حکم کیا ہے؟ آزمائش ہے، پینا نہیں ہے۔ تو جو نہیں پیے گا فإنہ منی ومن لم یطعمہ فإنہ منی، اور جو اس میں کا پانی نہیں پیے گا، نہیں چکھے گا، تو وہی
مجھ میں سے ہے، وہی میرا ہے، الا من اغترف غرفۃ بیدی، مگر یہ کہ کوئی ایک چلو تھوڑا پانی پی لے، معمولی پانی، جنہا ایک ہاتھ میں جو پانی آتا ہے جیسے آدمی پانی پیتا ہے، تو اگر ایک چلو پانی پی لیتا ہے، الا من اغترف غرفۃ بیدی، غرفہ کہتے ہیں ایک چلو، اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر پانی پی لے تو اتنی رخصت ہے، اتنی رخصت ہے کہ وہ پی سکتا ہے۔ یعنی تین طرح کے لوگ ہوں گے، تین طرح کے لوگ ہوں گے۔ ایک فریق وہ ہوگا جو پانی خوب پیے گا، جو پانی خوب پیے گا، وہ کیا ہے، اس جہاد کے مشن میں فیل ہو جائے گا، وہ صحیح نہیں ہے، اس شریعت کا پیروکار نہیں ہے، جس شریعت کی شریعت پر چلنے کا حکم دیا گیا تھا، اس شریعت کے خلاف اس نے عمل کیا ہے۔ تو پہلا گروہ وہ ہے جس نے خوب پانی پیا۔ دوسرا گروہ کن کا ہے؟ خالص اہل ایمان کا، تقوی والوں کا، کہ جو پانی بالکل نہیں پیے، جو پانی بالکل چکھے ہی نہیں، چھوئے تک نہیں۔ تیسرا گروپ تھا جو چلو بھر، ایک ہاتھ سے چلو بھر پانی پی لیے، تو اتنی گنجائش تھی۔ اللہ نے کیا کہا، الا من اغترف غرفۃ بیدہ، مگر وہ شخص جو ایک چلو کے برابر ہاتھ سے پی لے۔ لیکن کیا ہوا آزمائش میں، فشربوا منہ الا قلیلا منہم، تو لوگوں نے پانی اس سے پی لیا، لوگوں نے اسے پانی نہر سے پی لیا، الا قلیلا منہم، مگر ان میں سے بہت تھوڑے تھے جو پانی نہیں پینے والے تھے، الا قلیلا منہم، پانی نہ پینے والے بہت تھوڑے تھے، وقلیل من عبادی الشکور، شکر گزار بندے بہت تھوڑے ہوتے۔ امتحان ہوا، آزمائش ہوئی، مورخین کہتے ہیں کہ ایک بڑی تعداد تھی، بعض لوگوں نے کہا 80,000 تھے، اور کچھ لوگوں نے اس سے کم زیادہ بھی تعداد بتائی ہے، لیکن پانی پینے والوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، اور پانی نہ پینے والے، پانی نہ پینے والے بہت تھوڑے تھے۔ امام طبری رحمہ اللہ نے برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے روایت نقل کی ہے کہ ہم لوگ یہ گفتگو کرتے تھے کہ جو بدر میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صحابہ کرام شریک تھے، جو 313 سے تقریباً اسی کے آس پاس افراد تھے، تو اتنی ہی تعداد میں وہ افراد تھے جو طالوت کی سربراہی میں جنگ کے لیے جا رہے تھے، اور جنہوں نے نہر کو پار کیا تھا، اور نہر کو پار کرنے والے وہی لوگ تھے جو خالص اہل ایمان تھے، جو خالص اہل ایمان تھے، یعنی جو جہاد میں، جہاد کے مشن میں کامیاب ہوئے، کہ انہوں نے جہاد کیا اور وہ پانی نہیں پیے، یا اگر پیے تو بہت تھوڑا پیے، ایک چلو کی مقدار کے برابر۔ تو ایسے لوگ پار کرنے والے، نہر کو کراس کرنے والے، جہاد کے میدان میں کودنے والے، وہ 313 یا 300 سے زائد تھے، 313 کے آس پاس، یعنی بدر میں جو صحابہ اکرام شریک تھے جن کی تعداد 313 ہے، اتنی ہی تعداد طالوت کی سرپرستی میں جہاد کرنے والے تھے۔ ایسا کیوں تھا؟ ایسا کیوں تھا کہ 80,000 کی تعداد نکلی ہے، اس سے کم زیادہ مورخین نے روایت بیان کی ہے، لیکن آزمائش میں فیل ہو گئے، آزمائش میں فیل ہو گئے، صبر نہیں کر پائے، پیاس برداشت نہیں کر پائے، ان کے حوصلے پست ہو گئے، پانی دیکھا ٹوٹ پڑے اور خوب پی لیے۔ جب وہ خوب پی لیے تو ان کے اندر لڑنے کی سکت اور طاقت باقی نہیں رہی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، جب مومنین طالوت کے ساتھ نہر سے گزرے، فلما جاوزہ ہوا، جب وہ گزرے یعنی طالوت،
والذین آمنوا معہ، اور جو ان کے ساتھ ایمان لانے والے تھے، جب اس نہر سے گزرے تو قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی، تو وہی کہنے لگے، یعنی جو پانی خوب پی لیے تھے تو کیا کہا، کہنے لگے آج تو ہم میں طاقت ہی نہیں ہے کہ ہم طالوت اور اس کے لشکروں سے لڑے، لڑنے کی طاقت ان کی ختم ہو گئی۔ یعنی ان اہل ایمان نے بھی ابتدا میں جب دشمن کی بڑی تعداد دیکھی تو اپنی قلیل تعداد کے پیش نظر اس رائے کا اظہار کیا جس پر ان کے علماء اور ان سے زیادہ پختہ یقین رکھنے والوں نے کہا، کامیابی تعداد کی کثرت اور اسلحہ کی فراوانی پر منحصر نہیں ہے، بلکہ اللہ کی مشیت اور اللہ کے حکم پر موقوف ہے، لہذا صبر سے کام لو۔ قال الذين يظنون انهم ملاقو اللہ، تو ہمت ہار لیے، پانی پی لیے تو ہمت ہار لیے، ہار گئے، لڑنے کی طاقت باقی نہیں رہی۔ قال الذين يظنون انهم ملاقو اللہ، تو ان لوگوں نے کہا جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھنے والے تھے، یعنی خالص اہل ایمان، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہا بسا اوقات چھوٹی جماعت، معمولی چھوٹی تھوڑی سی جماعت بڑی سے بڑی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غالب ہو جاتی ہے، غالب پا لیتی ہے، غلبہ پا لیتی ہے، جیت جاتی ہے، کامیاب ہو جاتی ہے۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہاں اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے، یا اس واقعے کا ذکر کیا ہے کہ قوم بنی اسرائیل شمویل علیہ السلام سے ایک بادشاہ کے منتخب ہونے کی تمنا ظاہر کر رہی تھی کہ ہمارے لیے بادشاہ مقرر کر دیجئے، کہ ہمارا بادشاہ مقرر ہو گیا تو ہم اس کی ماتحتی میں عمالقہ ظالم قوم سے لڑیں گے۔ تو طالوت کو اللہ کے حکم سے منتخب کیا گیا، تو اب جب بادشاہ منتخب ہو گیا اور ان کی بادشاہت کنفرم ہو گئی، اللہ نے نشانی ظاہر کر دی اور تابوت کا نزول ہوا، جس میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے باقیات میں سے تھے، تبرکات میں سے کچھ ساز و سامان تھے۔ تو بہرحال قوم نے تسلیم کر لیا، کہاں یہ بادشاہ ہے اور انہی کی سرپرستی اور انہی کی سربراہی میں قتال کرنا ہے۔ جب قتال کے لیے نکلے تو ایک بڑی تعداد تھی، بڑی جماعت تھی، تو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہوا کہ لشکر سے کہہ دو کہ آگے ندی آئے گی، آگے نہر آنے والی ہے، وہاں پر تمہاری آزمائش ہوگی، دیکھو وہاں جانے کے بعد پانی مت پینا، وہاں پانی ہوگا لیکن پانی کو دیکھ کر کے صبر کرنا، پانی مت پینا۔ مگر اب یہ تھکے ہوئے، پسینے میں سرابور، سفر کر کے تھکے ہوئے، صبر نہیں کر پائے، پانی میں ڈوب گئے، خوب پانی پیا، حکم تھا کہ پانی مت پینا، مگر کیا ہوا، لوگ پی لیے۔ اتنی گنجائش دی گئی تھی کہ تھوڑا سا پانی پی لے، تھوڑا سا پانی پی لے، ایک چلو کے برابر، جو اتنا پی لے گا تو ان کی پیاس بجھ جائے گی اور پھر وہ اپنے مشن میں، اپنے محاذ میں لگ جائیں گے اور کامیاب ہو جائیں گے۔ تو پانی پینے والے اور خوب پینے والے یہ زیادہ تر نکل گئے، اور پانی نہ پینے والے بہت تھوڑے تھے۔ دیکھیے، حاکم کا یا امیر کا جو حکم ہوتا ہے اس کی پیروی کرنی چاہیے، اس کی مخالفت نہیں کرنا چاہیے۔ اور دیکھیے، یہ من جانب اللہ تھا، اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ حکم تھا کہ یہ آزمائش ہوگی، صبر کرنا، پانی مت پینا، لیکن بنی اسرائیل کے لوگوں نے خوب پانی پیا، دلیل کی پیروی نہیں کی، نص کی پیروی نہیں کی، اللہ کے حکم کی پیروی نہیں کی، بلکہ
حدیث کے مقابلے میں، نص کے مقابلے میں، دلیل کے مقابلے میں ان لوگوں نے رائے کو مقدم کیا تو ہلاک ہو گئے، نقصان میں داخل ہو گئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نص کی موجودگی میں، دلیل کی موجودگی میں، سنت کی موجودگی میں قیاس اور عقل کا استعمال نہیں کیا جائے گا۔ لا قیاس مع النص، لا اجتہاد مع النص۔ دلیل کی موجودگی میں، نص کی موجودگی میں، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کی موجودگی میں نہ اجتہاد ہے نہ قیاس ہے، اور یہ اجتہاد اور قیاس تباہی و بربادی کا سبب بنتا ہے۔ سنت کے معارضے میں، اختلاف میں، سنت کے انکار میں، سنت کی موجودگی میں کوئی نص موجود ہے، سنت موجود ہے، اللہ اور اس کے رسول کا فرمان موجود ہے، اور وہاں پہ آدمی عقل کا استعمال کرے، وہاں پہ آدمی رائے کا استعمال کرے، وہاں پہ آدمی اجتہاد کرے، تو سنت کی توہین، یہ گستاخی اور سنت کا انکار، یہ تباہی و بربادی کا سبب بنتی ہے۔ یہاں پہ ایک نصیحت ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ دیکھیے پانی حلال تھا، پینا حلال ہے، پانی پینا کیا ہے؟ حلال ہے، لیکن وقتی طور پر پانی پینے سے روک دیا گیا، لیکن مانے نہیں تو وہ چیز پی لیا جس کا پینا جائز نہیں تھا، منع کیا گیا تھا۔ اس سے ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حرام کے استعمال کے نقصانات کتنے زیادہ ہیں، کہ جو شخص پی لیا وہ بزدل ہو گیا، تو ظاہر ہے جو اپنی زندگی میں گناہ کرے، اللہ کی نافرمانی کرے، حرام کھائے، تو اسے کہاں سے وہ نیکی کر سکتا ہے؟ اس کو عبادت میں لذت مل سکتی ہے؟ عبادت میں لذت کیسے مل سکتی ہے؟ حلاوت عبادت میں کیسے مل سکتی ہے؟ تلاوت میں، ذکر و اذکار میں، سجدے میں، نماز میں اسے لذت کیسے مل سکتی ہے؟ حلاوت کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ ایمان کی چاشنی کیسے مل سکتی ہے جب وہ گناہ کر رہا ہے؟ یہاں بنی اسرائیل کا جو لشکر طالوت کی سربراہی میں نکلا تھا، پانی پی کر کے بزدل ہو گیا اور جہاد کرنے سے قاصر ہو گیا، جہاد کرنے سے قاصر ہو گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ حلال کے کھانے سے آدمی شریعت کا پابند ہوتا ہے، تقوی پیدا ہوتا ہے، خشیت پیدا ہوتی ہے، عبادت میں دل لگتا ہے، اور حرام کے کھانے سے آدمی کے دل سے ایمان کی روح اور عبادت کی لذت ختم ہو جاتی ہے۔ اور ایک اہم نصیحت اس آیت میں یہ ہے کہ جب وہ جہاد میں کامیاب نہیں ہو سکے، محروم ہو گئے اور لڑنے کی طاقت نہیں رکھے، تو اہل ایمان نے نصیحت کی جو اللہ پر ایمان رکھنے والے تھے، بتایا، کہا دیکھو جنگ افراد سے نہیں جیتی جاتی ہے، جنگ مخالفین سے، دشمنان اسلام سے جنگ افراد اور لشکر اور سامان سے نہیں جیتی جاتی ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کی توفیق شامل حال ہوتی ہے۔ تو صبر کرو اور ڈٹ جاؤ، واللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی اگر مقابلہ ہو تو ہمت نہیں ہارنا ہے، ڈٹ جانا ہے، قدم جما دینا ہے، پیچھے نہیں ہٹنا ہے، بزدل نہیں بننا ہے، پیٹھ پھینکے بھاگنا نہیں ہے، ڈٹ کر کے لڑو، استقامت اختیار کرو اور نتیجہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دو، یقیناً اس میں خیر ہوگا، بھلائی ہوگی، فتح و نصرت اللہ تعالیٰ کی جانب سے شامل حال ہوگی۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو، آپ کو، سارے مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم۔